یہ دے دو جی۔ السلام علیکم اور عاصم صاحب، ہاں ہیلو، ہاں ہیلو، 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 ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور عاصم صاحب، سب خیریت؟ وعلیکم السلام، ہاں الحمد للہ۔ آپ ہاں سب ہم بھی خیریت سے ہیں الحمد ابھی للہ۔ جوائن نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں لوگ اب جوائن ہوتے رہیں گے، آج لگ رہا ہے 5 منٹ پہلے آ گیا نا۔ جی لوگ آتے ہی ہوں گے۔ دیکھیے آج کون کلاس لیتا ہے۔ جی دیکھنا پڑے گا۔ وہ بھی دے دینا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور منصف عالم صاحب سب خیریت ہے؟ جی خیریت ہے, اپنا بتائیے. الحمدللہ تو بڑھیا ہے.
یہ سارے بوائز کہاں رہ گئے آج؟ ہیلو جی ہلو السلام علیکم. ہاں وہ جوائن نہیں کر رہے سارے بوائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہے ہیں آواز. پڑھائی شروع کرتے ہیں، شروع کریں. جی ہاں شروع کیجیے. چلیے. صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائکرو فون میوٹ ہے. جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی ہاں آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. آج ہمارا 12واں سبق ہے اور آج ہم قرآن کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا میوٹ ہو گیا ہے، آپ کو مائکرو فون میوٹ ہو گیا ہے. جی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اس کا ترجمہ ہے کہ نبی جی آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان اور جنات اس جیسا قرآن
لانے پر جمع ہو جائیں، یعنی جنات بھی اور انسان بھی، تمام کے تمام حضرات اکٹھے ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ہم اس جیسا قرآن جمع کر لیں، یا اس جیسا قرآن ہم دوبارہ سے ایک نیا شروع کر لیں، تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو عطا کیا ہوا ہے، اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں جو کتاب اللہ ہے، تو اس جیسا قرآن جنات اور انسان تمام کے تمام مل کر بھی، اکٹھا ہو کر بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے بن جائیں، پھر بھی ایسا قرآن وہ نہیں لا سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن کا یہ کھلا معجزہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار معجزے لوگوں کو دکھائے، تو قرآن بھی ایک کھلا معجزہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور جس طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اللہ کی طرف سے ہوئے، تو اس جیسے بھی کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا تھا، اور انہیں بھی دیکھ کر کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے پر قرآن جیسی کتاب کو لوگ سن کر اور دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ کا کھلا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم اس جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ جو کفار مکہ تھے، کفار مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ، یہ قرآن جھوٹا ہے، اور یہ قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو لکھ لیا ہے، اور اس جیسا تو ہم بھی لا سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے شاعر ہیں اور بڑے بڑے عربی جاننے والے ہیں، تو اس جیسا قرآن تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو، قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کی سچائی میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، تو تم اس جیسی ایک چھوٹی صورت ہی لے آؤ۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، سب نے کوشش کی۔ تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، تو لوگوں نے کوشش کی، صورت نہیں لائے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیلنج کیا کہ اگر تم ایک صورت نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دو۔ وہ ہے پہلے پارے کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر ایک صورت بھی نہیں لے سکتے تو اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دو، اور تم کر بھی نہیں سکتے، بلکہ اللہ نے ایک ان کو چیلنج کیا کہ تم تمام کے تمام مل کر کے اگر قرآن کی ایک صورت یا ایک آیت اس جیسی پیش کرنا چاہو تو پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو کتاب اللہ ہے، تو یہ حق اور سچ ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس جیسا کوئی کلام دنیا کے اندر دوبارہ موجود نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا اذان اور اقامت کا مسنون طریقہ۔ آج ہمیں حدیث کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ اذان اور اقامت یعنی تکبیر
جو نماز سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت اسود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بات فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت کے کلمات کو 2 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اذان اور اقامت کے جو کلمات ہیں انہیں 2 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر ایک لفظ کو جو ہے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے۔ تو اذان اور اقامت کو 2 مرتبہ کہنا یہ سنت ہے۔ آسمانی کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے ہمیں؟ آسمانی کتابیں جس طریقے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، ان کے اوپر نازل فرمایا، اسی طریقے پر آپ سے پہلے اور بھی جو رسول آئے ہیں ان کو بھی کتابیں دی گئیں۔ تو جس طریقے پر قرآن کریم حق اور سچ ہے، اسی طریقے پر وہ جو ہم سے پہلے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو رسول کو کتاب دی گئی وہ بھی حق اور سچ تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا، یہ حق اور سچ تھی۔ اسی کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے زبور نازل فرمائی۔ اس کے بعد شریعت یہ لاگو تھی لوگوں کے اوپر، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو عطا فرمایا، تو یہ تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب ان کے جو احکام تھے وہ تمام کے تمام احکام جو ہیں وہ ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے قرآن کریم کے آنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ غلط تھے یا حق اور سچ نہیں تھے، بلکہ عقیدہ رکھنا ہمیں کہ وہ حق اور سچ تھے، لیکن وہ جو منسوخ ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہوئے ہیں۔ اب جو قیامت تک کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا، اب دوسری کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اب آخر تک میری آواز مجھے دوبارہ واپس آ گئی، کسی کا مائک شاید آن ہو گیا ہے۔ جی اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دین کر دیا اور اپنی نعمت مکمل کر دی، اب کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، نہیں اب کوئی دوسری کتاب آئے گی۔ قرآن آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے اور سب کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن کریم ہی ہے جو کہ قیامت تک رہے گا، اور اس کی ذمہ داری کا وعدہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کا خود ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کرنے کا۔ قرآن کریم اس لیے قرآن کریم کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب قیامت تک یہی قرآن کریم ہمارا رہے گا، اور یہ حق اور سچ ہے۔ اس سے پہلی جو کتابیں تھیں وہ بھی حق اور سچ تھیں، لیکن وہ منسوخ ہو گئی قرآن کریم کے آنے کے بعد۔
آگے فرمایا قرآن کریم کی سچائی، صداقت قرآن، قرآن کریم ہے سورۃ فاتحہ سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخری آیت من الجنۃ والناس، اس کا زبر، اس کا زیر، اس کا پیش اور ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ حق اور سچ، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی غلط عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ہمارے عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے اندر یہ کمزوری ہے کہ اس کے اندر کوئی صورت، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش زیادہ ہے، کم ہے، غلط ہے، صحیح ہے، اگر ہمارے ذہن کے اندر یا ہمارے ذرہ برابر دلوں کے اندر اگر اس کا تھوڑا سا بھی اگر شک ہوتا ہے تو وہ کفر ہے۔ اس لیے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک بالکل من الجنۃ والناس، قرآن کریم کی شروع کی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک بالکل حق اور سچ۔ نمبر 4 مسائل، اذان اور اقامت کے مسائل اور ان کے احکام۔ نمبر 1، پہلے وضو کی، جب ہم اذان پڑھنے کے لیے چلیں گے تو پہلے وضو کیا جائے، اگر اسپیکر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز کے ساتھ اذان کہی جائے۔ اور اب تو ماشاءاللہ مائک ہر جگہ ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کی فراوانی ہے، ہر جگہ انتظامات ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں انتظامات نہیں ہیں، تو وہاں جب ہم اذان پڑھیں گے تو اذان کا سنت طریقہ کیا ہے، اذان کے مسائل ہیں یہ کہ مسئلہ ہے کہ اذان کو اونچے مقام پر کھڑے ہو کر کے پڑھی جائے، تھوڑا سا اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے، بلند آواز سے پڑھی جائے اور قبلے کی طرف ہو کے پڑھی جائے۔ شہادت کی انگلیاں یعنی کانوں کے اندر اس طرح اپنے کانوں کے اندر شہادت کی انگلیوں کو ڈال لیں اور اس کے بعد میں بلند آواز سے قبلے کی طرف رو کر اذان کو پڑھی جائے۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کہنے میں یہ فرق ملحوظ ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے اذان میں اور اقامت میں، تکبیر میں اور اذان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اذان ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے، اذان جو ہے ٹھہر ٹھہر کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جاتی ہے، جبکہ تکبیر جو ہے ٹھہر کے نہیں پڑھی جاتی، تکبیر کو جلدی سے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح۔ تکبیر تو ہم ٹھہر کے نہیں پڑھتے، اذان کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، تکبیر کو ٹھہر کر نہیں پڑھنا، تو یہ فرق تھوڑا سا ہے۔ اذان میں ہر جملہ الگ الگ، جبکہ اقامت میں 2 جملے ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔ اذان میں تھوڑا سا کیا ہے، اذان نے بتایا ابھی کہ اذان میں الگ الگ حروف کو ادا کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے اذان میں الگ الگ، اور تکبیر میں ملا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح۔ اور ہر جملے کے آخر میں حروف کو سکون یعنی جزم کے ساتھ وقف کے بغیر پڑھا جائے گا، یعنی آخری کا جو حرف ہے جیسے اللہ اکبر آخر کا، تو اذان میں تو ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر آیت کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، آخر کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو ظاہر نہیں کر پاتے، لیکن تکبیر میں کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح آخر کے لفظ اس میں ظاہر ہوگا۔ اذان کے کلمات 15 ہیں، کون سے 15 ہیں؟ سن لیں ایک بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 15 ہو گئے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔
فجر کی نماز میں، باقی نمازوں میں تو نہیں پڑھیں گے، صرف یہ فجر کی نماز میں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا جو لفظ ہے اس کا ہم اضافہ کریں گے۔ نمبر 4، اقامت کے کلمات یا اذان کے کلمات کی طرح ہیں، البتہ حی علی الصلاح کے بعد قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کا اضافہ ہے۔ جس طرح فجر کے اندر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے یعنی بڑھا ہوا ہے، اسی طرح تکبیر کے اندر اذان اور تکبیر کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن تکبیر میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے ان الفاظ کا۔ اذان کہنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ سنت جو ہے کہ اذان کا جو مسئلہ ہے، اذان جو ہے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ محلے میں اگر ایک شخص اذان کہے تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر بستی والے اذان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں تو امیر المؤمنین ان سے جنگ کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب یہاں تو کوئی اسلامی حکومت تو خیر نہیں ہے، اور نہ ہی الحمدللہ کوئی اذان کا منکر ہے جو اذان کا انکار کرنے والا ہو، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں انکار کر سکتا ہو اور اذان کا لوگ انکار کرتے ہوں کہ نہیں اذان نہیں ہوگی اور اذان نہیں پڑھی جائے گی، تو وہاں اگر اس طرح کا قانون ہو تو وہاں امیر المؤمنین جو بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، وہاں ان لوگوں سے وہ جنگ کر سکتا ہے اس بنیاد پر کہ جو اذان کو منع کرتے ہیں، کیونکہ اذان جو سنت الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ الکفایہ، ایک شخص نے اذان پڑھ دی سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ اذان 5 فرض نمازوں اور جمعے کے لیے مسنون ہے، اس کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان کہنا جائز نہیں، صرف 5 نمازوں میں اذان کہی جائے گی اور جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے گی، اس کے علاوہ کسی دوسری نماز کے اذان کہنا سنت نہیں ہے۔ عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، عید کی نماز میں بھی اذان نہیں ہے۔ جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز کے اندر بھی اذان نہیں ہے۔ صرف اذان جو ہے اذان و فرض نمازوں کے لیے ہے اور جمعے کی نماز کے لیے سنت۔ اذان کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس نماز کے لیے اذان کہی جائے اس نماز کا وقت ہو، مثلا ظہر کی اذان ہم عصر میں نہیں دے رہے ہوں، اذان کا وقت ہونے کے بعد جس نماز کا وقت ہو رہا ہے اس نماز کا وقت ہونے کے بعد ہی اذان دی جائے۔ نماز کا وقت اذان عربی میں کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حالانکہ لوگ اس کا سوال کرتے ہیں بھائی اذان جو ہے ہندی میں کیوں نہیں پڑھ سکتے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، اذان عربی میں کہنا ہی سنت ہے، اذان کو عربی میں کہی جائے، اور اذان پڑھنے والا مسلمان ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، عاقل ہو، بے وقوف نہ ہو، عقل مند ہو۔ اذان کہنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور مرد ہو، جنابت سے پاک ہو، باوضو جنابت سے پاک ہو، اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہ ہو، سمجھے؟ جنابت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارا وضو بھی نہیں ہے، وضو کرتے ہیں تو پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اذان بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، بغیر وضو کے اذان پڑھنا مکروہ ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اذان کو باوضو ہو کے پڑھی جائے، لیکن جنابت کی حالت میں اذان نہیں پڑھ سکتے، جبکہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو اس حالت میں ہم اذان نہیں پڑھ سکتے۔ ان موقع پر جواب نہیں دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا نہیں چاہیے، نماز کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ بعض مرتبہ بہت سارے سوال آتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اب ہم اس وقت میں ہیں تو کیا ہم اذان کا جواب دیں؟ تو نمبر 1، اذان کا جواب نماز کی حالت میں نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، خطبے کے دوران، خطبے کے دوران اذان ہو رہی ہے اور اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور خطبہ ہم سن رہے ہیں، تو خطبے کے دوران ہم اذان کے جواب نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، دینی اسباق کے دوران، دینی کوئی سبق ہو رہا ہے، مثلا ابھی جیسے ہم پڑھائی کر رہے ہیں، اب پڑھائی کرتے کرتے کوئی اذان کی آواز آ جائے تو ہم اس وقت میں اذان کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ دینی سبق ہو رہا ہے، دینی درس ہو رہا ہے۔ اس طریقے کے اندر بھی ہم اور اس حالت میں بھی ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ کھانے پینے کے دوران، کھانا کھا رہے ہوں
پانی پی رہے ہوں تو اس دوران بھی اذان کا جواب نہیں دے سکتے. پیشاب پاخانے کے دوران بیت الخلاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اذان کا جواب نہیں دے سکتے. غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں غسل کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے. اور حالت حیض میں یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے. اور جماع کے دوران جب آدمی جماع کر رہا ہو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہو تو اس وقت بھی ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے. نفاس کی حالت میں بھی اذان کا جواب نہیں دے سکتے. یعنی جو پاکی جو ناپاکی کے ایام ہیں حیض اور نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے اسے نفاس بولتے ہیں اس حالت میں بھی ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ باقی تمام میں اذان کے جواب ہم دے سکتے ہیں. اذان کے بعد کی دعا ہے لاسٹ اخیر میں اذان کے بعد کی دعا جب اذان ہو جائے مکمل تو اس میں ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة